اسلامی ریاست کا سراب از طارق فتح، اردو ترجمہ ایم وسیم، کاپی رائٹ اردو 2011 مشعل، ناشر مشعل۔ طالبان ایک نئی بیماری کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرتی سرطان کی نشانی ہے جس کی نمو اگر نہ روکی گئی اور اس بیماری کا قلعہ نہ کیا گیا تو یہ بیماری اسلامی معاشروں کو تباہ کر دے گی۔ اس سرطان میں دور دور تک پھیلنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے پھیلنے کے امکانات بہت ہیں، اور اگر طالبان نامیاتی طور پر پاکستان کے ساتھ منسلک رہے تو وہ اس سرطان کے پھیلنے کا سبب بنیں گے۔ اقبال احمد، روزنامہ ڈان، کراچی، 1998۔ اسلامی انتہا پسند کیا چاہتے ہیں؟ ماضی کا راستہ جو خوش قسمتی سے 7ویں صدی کے لوگوں کے لیے وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ اگر ان کا ماڈل افغانستان کی امارت یعنی ملا عمر کی حکومت ہے جسے وہ دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کی اکثریت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ مت سمجھو کہ اسامہ بن لادن یا ملا عمر اسلام کے مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیا آپ اس قسم کے حالات میں زندگی گزارنا پسند کریں گے؟ کیا آپ یہ برداشت کر لیں گے کہ آپ کی بہن، آپ کی ماں یا وہ عورت جس سے آپ محبت کرتے ہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا دی جائے اور اسے صرف کفن میں لپٹی ہوئی لاش کی طرح باہر نکلنے کی اجازت دی جائے؟ طارق علی، نوجوان مسلمان کے نام ایک خط، 25 اپریل سن 2002۔ پیش لفظ: میں ہندوستانی ہوں جو پاکستان میں پیدا ہوا۔ میں پنجابی ہوں جس کی پیدائش مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ میں کینیڈا میں تارک وطن ہوں جو اسلامی شعور رکھتا ہے، جس کی جڑیں نوجوانی میں ہی مارکسزم میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں سلمان رشدی کے بہت سے آدھی رات کے بچوں یعنی مڈ نائٹس چلڈرن میں سے ایک بچہ ہوں۔ ہمیں ایک عظیم تہذیب کے پالنے سے اچک کر اور ہمیشہ کے لیے مہاجر بنا کر ایسے نخلستان کی تلاش میں لگا دیا گیا جو سراب ثابت ہوا۔ میں عذاب میں ہوں، ایک زندہ گواہ اس بات کا کہ امید اور روشن خیالی کے خواب کس طرح مایوسی اور ناکامی کے ڈراؤنے خوابوں میں بدل جاتے ہیں۔ میری نسل کے بچوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے انہیں پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا مسلم معاشرہ صحرائے سینا میں کھو گیا ہے، اور کوئی موسیٰ نہیں ہے جو ہمیں اس سے باہر نکالے۔ ہمیں نیکوکاری کے قابل نفرت دعوے داروں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ ہمارے مسائل اس لیے اور بھی شدید ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں کہ جو دکھ ہم جھیل رہے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، کسی ایسی صہیونی سازش کا نتیجہ نہیں ہے جو مغرب میں تیار کی گئی ہو۔ میں ایک ایسے مسلمان کی حیثیت میں لکھتا ہوں جس کے بزرگ ہندو تھے۔ میرے مذہب اسلام کی جڑیں یہودیت میں ہے، جبکہ میرا پنجابی کلچر سکھوں کے کلچر کے ساتھ گتھا ہوا ہے۔ تاہم مجھے اسلام پسندوں نے بتایا ہے کہ اس کثیر جہت ورثے کا بوجھ اتارے بغیر میں سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس ورثے سے بالکل ہی انکار ضروری نہیں ہے۔ ان تمام اجزاء میں جنہوں نے میری پیچیدہ شخصیت کی تعمیر کی ہے، کینیڈا کی شہریت نے میرے خیالات پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ کینیڈا ہی ہے جس نے مجھے دریا کی روانی کے خلاف تیرنے اور انکساری کے ساتھ ان دیو قامت شخصیات کی پیروی کرنے کی ہمت بخشی جو مجھ سے پہلے اس دشت کی سیاحی کر چکے تھے، جیسے لوئی جوزف پاپانیو، ٹامی ڈگلس، پیئر ٹروڈو اور نارمن بیتھون مرد حضرات، اور ایگنس میک فیل، روز میری براؤن اور نیلی میک لینگ جیسی خواتین۔ یہ کینیڈا ہی ہے جہاں میں اپنے عقیدے کو یرغمال بنانے اور اسلامی انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے سائے کے خلاف بول سکتا ہوں۔ میں نے اس کتاب میں انتہا پسند اسلام پسندوں اور مسلمانوں کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام پسند کیا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی خواہش کیا ہے؟ یہ دو مختلف مقاصد ہیں جو کبھی کبھی ایک دوسرے کے متوازی بھی ہو جاتے ہیں، مگر واضح طور پر الگ الگ ہیں۔
اول الذکر جہاں اسلامی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، وہاں مؤخر الذکر صرف اسلام کی ریاست قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایک ریاست میں مذہبی حکومت ہوتی ہے اور دوسری میں روحانی ریاست۔ میرا مذہب اسلام وہ آفاقیت پیش کرتا ہے جس کا بہترین مظہر مکے میں نظر آتا ہے، جہاں ہزاروں سال سے زائرین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جیسے سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ کر اس کے گرد چل رہے ہیں کہ یہی ان کی دنیا کا مرکز و محور ہے۔ میں نے حرم شریف کی بالائی منزلوں پر بیٹھ کر کئی راتیں گزاریں اور لاکھوں انسانوں کو سیاہ چوکور عمارت کے گرد گردش کرتے دیکھا۔ وہ اس حقیقت سے غافل تھے کہ وہ مادے میں پائے جانے والے چھوٹے ایٹمی اجسام کے طرز عمل کی نقل کر رہے ہیں، یا شاید وہ ان لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں کی عکاسی کر رہے تھے جو غیر مرئی مرکز کے گرد گردش کرتی ہیں، لامحدود خلاؤں کے بھنور میں۔ ایک زمانے سے لاکھوں کروڑوں مردوں اور عورتوں نے اس ارض مقدس پر ایسے متحرک قدم رکھے ہیں کہ ان کی یہ حرکت اس لامتناہی حرکت کی علامت بن گئی ہے جو کائنات کو زندگی بخشتی ہے۔ محض اس حقیقت نے کہ ان گنت انسان اس راستے پر چلے ہیں اور آنے والے زمانوں میں کروڑوں انسان ایسا ہی کریں گے، کعبے کو مقدس مقام بنا دیا ہے۔ محض وہاں قدم رکھنا ہی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ان چند مقامات میں سے ہے جہاں انسانیت شان و شوکت، طبقوں، رنگ و نسل اور آرام و آسائش کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دیتی ہے اور سر بسجود ہو جاتی ہے۔ میں نے 2 مرتبہ حج کیا ہے، ایک بار اپنی بیوی کے قدامت پرست فاطمی شیعہ مسلک کے مطابق، اور دوسری بار 4 سال بعد اپنی ماں نسبتاً اعتدال پسند سنی روایات کے مطابق۔ دونوں موقعوں پر لاتعداد انسانوں کے ہجوم نے، جس نے اپنے آپ کو کم سے کم ضروریات زندگی تک محدود کیا ہوا تھا، مجھے اپنے عقیدے کی آفاقیت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ کتاب اسلامی ریاست کا سراب میرے دل کی فریاد ہے۔ اپنے ہم مذہب لوگوں، اپنی مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے التجا ہے کہ اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا لیں، ہمیشہ کے لیے اندھی عقیدت کی ان ہتھکڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں جنہوں نے اب تک ان کی ترقی روک رکھی ہے۔ میں نے اس کتاب میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی وقائع میں ہی ہمیں اسلامی شاعر کے 2 دھارے چلتے نظر آتے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں اور متوازی بھی، لیکن سمتیں مختلف ہیں، جس سے متناقض نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ 632 عیسوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ مسلمانوں نے اسلام کی ریاست کو مضبوط بنانے کا راستہ اختیار کیا اور کچھ نے اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔ اسلام کی ریاست کی اصطلاح اس صورتحال کی ترجمانی کرتی ہے جس میں ایک مسلمان عورت اور مرد اپنی ذاتی زندگی اسلامی اقدار میں ڈھالتے ہیں اور عقیدے کو اخلاقی قطب نما کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلامی ریاست یعنی اسلامک اسٹیٹ ایک سیاسی وجود ہے، ایک ایسی ریاست، خلافت، سلطنت یا مملکت جو معاشرے پر حکمرانی کرنے اور اپنے شہریوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ایک دوسرے سے متصادم رہتے ہیں۔ اسلام پسند اسلامی ریاست کے قیام کے خیال سے اتنے مغلوب رہے کہ انہوں نے قرآنی اصول اور رسول اللہ کے مساوات انسانی کا پیغام فراموش کر دیا۔ البتہ ان مسلمانوں نے جنہوں نے اسلام کی ریاست کے حصول کے لیے سعی کی، عام طور پر اسلام کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے سے گریز کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اسے ذہنی و فکری اور پاکیزہ مقاصد کے لیے جستجو کا وسیلہ بنایا۔ یہی وہ لوگ تھے جو قرون وسطیٰ کے شاندار ورثے اور انسانی تہذیب میں اسلام کے عظیم الشان حصے کا سبب بنے۔ یہ کتاب میرے ان ہم مذہب لوگوں کے لیے میری اپیل ہے جو اسلامی ریاست کے سراب کا تعاقب کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی اصلاح حاصل کوشش پر اثر نو غور کریں گے اور اس کے بجائے اپنی توجہ اسلام کی ریاست کے حصول پر مبذول کریں گے۔ اسلامی ریاست یعنی اسلامک اسٹیٹ کے لیے کوشاں اسلام پسند غلط راہ پر گامزن ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات کا قائل کر لوں گا
کہ ماضی کی دیو مالائے کہانیوں کے ساتھ چمٹے رہنا ذلت آمیز شکست کو ہی دعوت دینا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ علیحدگی پسندی کے ان سوداگروں کے سامنے ڈٹ جائیں گے جنہوں نے ہمیں اساطیری داستانوں میں پھنسا دیا ہے اور مظلومیت کے جبری احساس میں مبتلا کر دیا ہے۔ مسلم دنیا کی روایتی دانش کہتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر ایسا کر کے ہم نے مستقبل کا دامن چھوڑ دیا ہے اور خود جدت پسندی کو ہی اپنا دشمن قرار دے لیا ہے۔ سن 2002 میں یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ فنڈ UNDP نے ایک نہایت ہی خطرناک رپورٹ شائع کی، جس میں عرب ملکوں پر شدید نکتہ چینی کی گئی ہے کہ وہاں عورتوں پر جبر کیا جاتا ہے، شہریوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور شہریوں کو مناسب تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہ رپورٹ ممتاز عرب دانشوروں نے تیار کی ہے اور اسے اردن کی سابق نائب وزیر اعظم ریما خلف حنیدی نے پیش کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عرب ملک اپنی تیل کی دولت لٹا رہے ہیں۔ رپورٹ میں ان ملکوں کو تعلیم، معیشت، ترقیاتی منصوبوں اور جمہوریت سمیت تمام قابل پیمائش انڈیکس میں ناکام قرار دیا گیا ہے۔ حنیدی نے انہیں چند ہیبت ناک اشارے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عرب خود ہی اس کا سدباب کر سکتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے اس کا خلاصہ اس طرح کیا ہے: اصل 3 خامیاں یہ ہیں: آزادی، صنفی تفریق اور علم۔ اس رپورٹ پر جو رد عمل ہوا اس کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ جو ہی کینیڈا کے ایک اخبار میں اس سرخی کے ساتھ خبر چھپی کہ ناشائستہ رپورٹ کہتی ہے کہ عرب دنیا تاریک دور میں پھنسی ہوئی ہے، تو کینیڈا میں رہنے والے ایک ممتاز مصری نے اخبار پر الزام لگایا کہ وہ نسلی منافرت پھیلا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جاتا اور اس میں پیش کی جانے والی باتوں پر پریشانی کا اظہار کیا جاتا، وہ صاحب صفائیاں پیش کرنے لگے۔ انہوں نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ آج مصر میں کینیڈا سے زیادہ پریس کو آزادی ہے۔ سچائی کا سامنا نہ کرنا مسلمانوں کی رائے عامہ بنانے والے لیڈروں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ رویہ سخت تشویش کا باعث ہے، کیونکہ غیر ملکی سازشوں کا شور مچانا تو آسان ہے، مگر اپنی غلطیاں ماننا مشکل۔ اس کتاب کے مخاطب میرے مسلمان بھائی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اسے توجہ سے پڑھیں گے اور ان چیلنجوں پر غور و فکر کریں گے جو ہمیں درپیش ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں ناقابل بیان باتیں بیان کروں، چند گندے پوتڑے بھرے بازار میں صاف کروں اور اپنے مسلم بہن بھائیوں کو بتاؤں کہ ہم بیچ چوراہے میں ننگے کھڑے ہیں اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم نے سچائی کے صابن سے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا تو ہمارے جھوٹ کی بدبو ہمیں پاگل کر دے گی۔ اس کتاب کے مخاطب یورپ اور امریکہ کے وہ نیک دل مگر سادہ لوح غیر مسلم بھی ہیں جو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی مغربی معاشرے کا حصہ بننے یا اس میں ضم ہونے سے تو انکار کرتی ہے، لیکن ان کے درمیان ہی رہنا چاہتی ہے۔ لبرل اور بائیں بازو کے رجحانات رکھنے والے یورپ اور شمالی امریکہ کے باشندے شدت پسند مسلمان نوجوانوں کے اس قسم کے کھلے عام مزاحمانہ رویے سے تو پریشان ہیں، مگر لگتا یہ ہے کہ وہ ان نوجوانوں کے واضح اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کے شیدائی ہیں۔ یہ کتاب شاید ان لبرل لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ اسلام پسندوں کی امریکہ دشمنی کا مارک ٹوین کی سامراج دشمنی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان اسلام پسندوں کی امریکہ دشمنی دراصل امریکہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس نفرت کی عکاس ہے جو وہ اس سوشل جمہوری نظام سے کرتے ہیں جو ہم نے قائم کیا ہے۔ وہ نظام جو معاشرتی آزادی اور خود فرد کی آزادی پر اصرار کرتا ہے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ کتاب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نو قدامت پسندوں تک بھی پہنچے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں انہیں یہ احساس دلا پاؤں گا کہ ان کی جنگ جوئی دنیا بھر میں جہاد پھیلانے کے حامیوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ عراق پر حملہ القاعدہ کے لیے من و سلوہ ثابت ہوا۔ اسامہ بن لادن کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد امریکہ کے ریپبلکن اور مغرب میں ان کے اتحادی قدامت پرست یہ محسوس کر لیں گے کہ افکار کی جنگ میں بم مارنے سے دوستوں کو نہیں، دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے
کہ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل کی گہرائی میں مولانا روم، ابن رشد اور محمد علی بستے ہیں۔ مساوات اور سماجی انصاف مسلمانوں کی جین اور ان کی سائیکی کے ایک ایک ریشے میں موجود ہوتے ہیں۔ شاعری، موسیقی اور رقص ہمارے کلچر کا ایسا ہی حصہ ہیں جیسے پرہیزگاری، عجز و انکساری اور خیرات۔ کسی بھی اتھارٹی، حتیٰ کہ خدا کی حاکمیت تک کو چیلنج کرنا ہماری روایت کا حصہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی کے دیوکامت مسلم شاعر کے ایک شعر کو ہی لے لیجئے۔ یہ شاعر آج زندہ ہوتا تو کہیں روپوش ہو گیا ہوتا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس سے ایک صدی پہلے اردو شاعری کی ایک اور عظیم شاعر میر تقی میر صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کو کھلے عام اپناتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو کہ ان نے تو کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ میں بھی اسی روایت کے تحت لکھتا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ میری اشتعال انگیز استدعا ہمارے دلوں میں ایک ایسا شعلہ بھڑکائے گی جو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنا جائزہ لینے پر مجبور کر دے گی کہ آخر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ کیا ہم دیانت کے اس تباہ کن فقدان سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں جس کے ہم میں سے اکثر لوگ عادی ہو چکے ہیں؟ یہ میرا خواب ہے کہ مسلمان، بشمول میرے ناقدین کے کہ جو بہت ہیں، یہ کتاب پڑھیں گے اور اپنی تنہائی میں جب وہ صفائیاں پیش کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے اور انہیں اپنے آپ پر حرف زنی کا خوف بھی نہیں ہوگا، چند سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں اسلامی ریاست اور اسلام کی ریاست کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ فرق واضح کرنے کا بہترین طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ آج پاکستان کے مسلمان ایک اسلامی ریاست میں اور ہندوستان کے مسلمان اسلام کی ریاست میں رہتے ہیں۔ ہندوستان کے 15 کروڑ مسلمان اگرچہ بہت ہی مذہبی ہیں، لیکن ان کی اکثریت کا رجحان بین الاقوامی دہشت گردی کی طرف نہیں ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے 15 کروڑ مسلمان صرف اپنی سرزمین کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے تارکین وطن کے لیے بھی القاعدہ کی ریکروٹنگ گراؤنڈ بن چکے ہیں۔ مسلمانوں کو اس الجھن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے سامنے مسلسل یہ راگ الاپا جا رہا ہے کہ صحیح اسلام صرف اسلامی ریاست یعنی اسلامک اسٹیٹ کی چھتری تلے ہی پھل پھول سکتا ہے، حالانکہ اس دعوے کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکولر معاشروں میں، چاہے وہ جنوبی افریقہ ہو یا ہندوستان، کینیڈا، امریکہ یا برطانیہ، جو مسلمان مذہبی اقلیت کے طور پر رہتے ہیں انہیں اپنی رائے ظاہر کرنے، قانون کی حکمرانی میں زندگی گزارنے اور برابر کے شہری حقوق رکھنے کی آزادی ہے۔ اس کے برعکس موجودہ اسلامی ریاستوں میں ان حقوق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک ماضی کی خلافتوں کا تعلق ہے، جن کی ہم بہت مدح سرائی کرتے ہیں اور جن کے گرد ہم نے دیو مالائی حالے بنا رکھے ہیں اور جسے ہم اپنا سنہری دور کہتے ہیں، ان میں حکومت کی مخالفت کا مطلب موت ہوتا تھا۔ اس کتاب میں میرے مخاطب میرے عرب بہن بھائی بھی ہیں جو 15ویں صدی سے نو آبادیاتی نظام کے تسلط میں رہے ہیں۔ مسلسل جنگوں، جابر آمریتوں اور اسلام پسندوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے حالات اور بھی بگاڑ دیے ہیں۔ ان کی جائز جد و جہد بھی موجود تھی جسے اس نااہل لیڈرشپ نے نقصان پہنچایا، جس نے ایک سے زائد بار انہیں دشمن کے ہاتھ فروخت کیا۔ چونکہ عرب پہلے مسلمان تھے، اس لیے باقی دنیا کے مسلمان اپنے دل میں ان کے لیے گہری ہمدردی رکھتے ہیں، البتہ ان کے تعلقات میں باہمی لین دین کا فقدان ہے۔ عرب اسلام کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے باقی دنیا کو انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے، جیسے بنی نوع انسان کے لیے یہ خدا کا تحفہ نہیں ہے۔ غیر عرب مسلمانوں کی طرف سے عرب دنیا کے مصائب کے بیان کو عربوں کی خودداری کی توہین قرار دیا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کا جانا بوجھا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ان مصائب کا حوالہ دینے والے پر اسرائیل کا ایجنٹ ہونے کا تکلیف دہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج عربوں کو زمین کی نہیں، لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ عربوں کے پاس فخر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ انہوں نے انسانی تہذیب کو اپنے حصے سے زیادہ دیا ہے، لیکن انہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں ان کی لیڈرشپ نے فلسطینیوں کی آزمائش و ابتلاء کا غلط فائدہ اٹھایا ہے
اور انہیں اپنے درپردہ مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہیں اپنے اندر کی نسل پرستی کے خلاف بھی صفارا ہونے کی ضرورت ہے۔ افریقہ اور ایشیا کے سیاہ فام اور سانولے باشندوں کو ان کے معاشرے میں کم تر درجہ حاصل ہے۔ اسلام کو اپنی ملکیت بنا کر، جیسے وہ کسی شے یا برانڈ کا نام ہو اور جس پر عمل کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ صرف اس کا تحفظ اور تشہیر کافی ہو۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اصل روح کو فراموش کر دیا ہے۔ عربوں اور غیر عربوں کے درمیان احترام اور باوقار برابری کا رشتہ ہونا چاہیے، عرب اور موالی کا نہیں۔ آج صرف وہی عرب باشندے کسی خوف یا خطرے کے بغیر ووٹ دے سکتے ہیں جو یورپ اور شمالی امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے درمیان ایسے اسلام پسند لیڈر موجود ہیں جو ان ملکوں کو ان اسلامی ریاستوں کی طرح بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھاگ کر وہ آئے ہیں۔ ایک ممتاز مصری کینیڈین امام نے ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا کے تمام باشندے اسلام قبول کر لیں تاکہ کینیڈا پر شریعت کی حکمرانی ہو سکے۔ انہوں نے ان لوگوں کو موت کی سزا دینے کی حمایت کی جو شادی کے بغیر باہم رضامندی سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، اور کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ زانی افراد کو قتل کیا جائے۔ امریکہ کے ایک اور اسلام پسند عرب کا قول اخبار ڈیٹرائٹ فری پریس نے نقل کیا ہے۔ ان صاحب نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے اسلام پھیلانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ان اماموں کو غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی بجائے اپنے مسلمانوں کے اجتماع میں یہ بتانا چاہیے کہ صدیوں سے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ خود مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں تعلیم کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کو اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے کہا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی صحیح اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ انہیں اسلام کو سیاست کا کھیل بنانے کے عمل کی مدح سرائی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ صورتحال ہے جس نے بے شمار المیوں اور خون ریزیوں کو جنم دیا ہے۔ اس میں وہ سنگین ضرب بھی شامل ہے جو اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک آزاد و خود مختار فلسطین کے قیام کی نہ ختم ہونے والی جد و جہد کو لگائی گئی ہے۔ مسلم سائنسدانوں، مفکروں، شاعروں، فن تعمیر کے ماہروں، موسیقاروں اور رقاصوں نے اپنے پیچھے جو قیمتی ورثہ چھوڑا ہے وہ اسلامی انتہا پسندوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی انتہا پسندی کے باوجود ہے۔ امید ہے کہ میری یہ کتاب ان اماموں کے لیے چیلنج ثابت ہوگی۔ یہ کتاب اسلام کے پیغام پر ان کی اجارہ داری توڑنے کی کوشش ہے۔ یہ کتاب پاکستانیوں کے لیے بھی ہے جو اپنی قدیم ہندوستانی وراثت سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا نام ہی دریائے سندھ سے لیا گیا ہے جو پاکستان میں ہے۔ پاکستانی ہڑپا اور موہنجوداڑو کے رکھوالے ہیں، سعودی عرب کے مدائن صالح یا مصر کے جیزہ کے نہیں۔ پاکستانی جب اپنی ہندوستانیت سے انکار کرتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے فرانسیسی اپنے یورپی ہونے سے انکار کر دیں۔ اپنی زبان، جغرافیے، کلچر، لباس اور کھانوں سے انکار پر مبنی شناخت پر اصرار نے اکثر پاکستانیوں، بالخصوص مغرب میں پیدا ہونے والی دوسری نسل کو انتہا پسند اسلامیوں کا آسان شکار بنا دیا ہے۔ وہ لوگ نسل پرستی کے اپنے خالی برتن اس جھوٹی شناخت سے بھرتے ہیں جو انہیں اپنے نسلی ورثے سے محروم کر دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ غیر ملکوں میں رہنے والے پاکستانی نوجوان جو انتہا پسندی کا شکار ہو سکتے ہیں، یہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام پسند انہیں پھانس رہے ہیں اور اپنے بالادستی والے مسلک کے لیے انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسلام کو سیاسی آلہ کار بناتے ہیں۔ مجھے یہ توقع ہے کہ میں پاکستانیوں اور ان کی اولاد کو یہ یقین دلا سکوں گا کہ وہ اس حقیقت کا شکار ہیں جسے پاکستان کے ممتاز مورخ پروفیسر کے عزیز نے دی مرڈر آف ہسٹری قرار دیا ہے۔ اپنی اس نام کی کتاب میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 50 سال سے سچائی کے نام پر پاکستانیوں کے دماغ میں دیو مالائی داستانیں بھری جا رہی ہیں۔ ایک جھوٹ جو ان نوجوانوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے وہ ان کے حسب نسب کے بارے میں ہے۔ کے عزیز جو ہائیڈلبرگ اور کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، لکھتے ہیں،
یہاں میں ہندوستان اور پاکستان کے جدید مسلمانوں کی عمرانی تاریخ پر ایک فٹ نوٹ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سی بھی اہمیت کے حامل تقریباً ہر مسلمان نے اپنی سوانح حیات، یادداشت یا اپنے ذاتی قوائف میں یہی لکھا، اور اب بھی یہی لکھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد یمن، حجاز، مشرق وسطیٰ، ایران، غزنی یا کسی اور غیر ملک سے آئے تھے۔ اکثر واقعات میں یہ دعوے غلط ہیں، کیونکہ اگر حساب لگایا جائے تو ان مقامی لوگوں کی تعداد تو بہت ہی کم رہ جائے گی جنہوں نے ہجوم در ہجوم اسلام قبول کیا۔ دراصل یہ افغانوں اور مغلوں کی طرف سے اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ اور ممتاز رکھنے کا طریقہ ہے، اور اس مٹی سے لا تعلقی کا اظہار بھی ہے جس پر یہ جھوٹے دعوے دار صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ آغاز تاریخ سے ہی اس سیاسی خطے کا حصہ رہے ہیں۔ اگر یہ تمام صدیقی، قریشی، فاروقی وغیرہ غیر ملکی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد حملہ آور فوجوں کے ساتھ یا ان کے بعد یہاں آئے ہیں، تو پھر اس ادعا کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام پرامن طور پر پھیلا؟ تو کیا ہم یہ یقین کر لیں کہ اسلام قبول کرنے والے مقامی لوگ، جن کی تعداد کافی بڑی تھی، سب کے سب کوڑ مغز اور کمی کمین تھے اور اس لائق ہی نہیں تھے کہ صدیوں میں ایک بھی لیڈر، مفکر یا اسکالر پیدا کرتے؟ اینڈ کو یہ اکیلی کتاب نہیں ہے جس میں مسلم معاشروں کی بیماریوں کا محاکمہ کیا گیا ہے۔ 9/11 کے بعد ایسی کتابوں کا جیسے سیلاب ہی آ گیا ہے جن میں موجودہ صورتحال سے واپسی کے راستے دکھائے گئے ہیں۔ اجتہاد کی اصطلاح ایک کلیشے بن چکی ہے جو ہر کانفرنس اور ہر ورکشاپ میں ایسے پیش کی جاتی ہے جیسے اسلام کی اصلاح کے لیے وہی آب حیات ہو۔ بین المذاہب مکالمے کے نام پر پورا کاروبار شروع کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ خود ہی مسئلے کی جڑ ہیں وہی اس کا علاج پیش کر رہے ہیں۔ یہ صرف اسلامی الہیات ہی نہیں ہے جس کی اثر نو تشریح و تعبیر کی ضرورت ہے، بلکہ کسی تعصب کے بغیر اسلامی تاریخ کا نئے سرے سے مطالعہ کرنے اور پڑھانے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کام کسی قسم کے تعصب، پہلے سے دماغ میں بسے ہوئے تصور کے بغیر، اور سب سے زیادہ یہ کہ مولویوں کے فتوے سے بے خوف ہو کر کرنا چاہیے۔ اصلاح شدہ اسلام کے علم برداروں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اسلامی شاعر کی ادائیگی کے بہت سے طریقے ہیں۔ کسی کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی بہت ہی قدامت پرست ہے یا اسلام کے سلسلے میں اس کا رویہ بالکل ہی سیکولر ہے۔ اسلام میں کئی فرقے ہیں اور پھر ان کی ذیلی شاخیں بھی ہیں۔ میں تو یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ اسلام کو نظر ثانی یا اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کے ساتھ مسلمانوں کا جو رشتہ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اپنے عقیدے کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے اسے احساس تحفظ اور اعتماد کا ذریعہ بنایا، انہوں نے ترقی کی۔ اس کے برعکس تاریخ میں جب بھی وہ رسوم و رواج کے خبط میں مبتلا ہوئے اور مذہب کے بارے میں انہوں نے دفاعی پوزیشن اختیار کی، جیسے وہ کوئی برانڈ نام کی شے ہو جسے مسابقت میں ان کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ لڑکھڑا گئے۔ چنانچہ جب بھی وہ مذہب کے بارے میں خبط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے حریت فکر اور فرد کی آزادی کا گلا گھونٹا اور اس طرح اپنے معاشروں کو سنگین نقصان پہنچایا۔ 13ویں صدی کے عراق، 15ویں صدی کے اسپین اور 18ویں صدی کے ہندوستان میں مسلمانوں کو اس وقت زوال کا سامنا کرنا پڑا جب اس وقت کے انتہا پسندوں نے معاشرے کو زبردستی اپنے انداز پر ڈھالنا شروع کیا۔ اس سے ہماری آنکھیں کھل جانا چاہیے تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسلامی ریاست کا سراب اسلامی تاریخ کی کوئی نصابی یا درسی کتاب نہیں ہے، البتہ اس میں اسلامی تاریخ کے ان گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو مسلمانوں کی آنکھوں سے اوجھل رہے ہیں۔ کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اسلام کو سیاسی اقتدار کے جواز کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں عام طور پر خون ریزی اور جنگ و جدل پر منتج ہوئی ہیں، اور اس کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اسلامی ریاست کے پیچھے موجود سیاست سے متعلق ہے، یعنی ان 3 ملکوں کے بارے میں جو آج اس عرفیت کے دعوے دار ہیں، اور فلسطین بھی، جہاں اسلام پسند ایسی ریاست قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد شروع ہونے والے اختیارات کی کشمکش کی تاریخ پر ہے۔ یہ تاریخ 4 خلفائے راشدین کے دور کا احاطہ بھی کرتی ہے، وہ دور جو قرون وسطیٰ میں اسلام کا دور ہے۔
تیسرا حصہ جدید دور کے اسلام اور اس کے مسائل سے متعلق ہے۔ اس میں جہاد، حجاب، قانون شریعت اور مغرب میں اسلام پسندوں کے منصوبے شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں جہاں میں نے اسلامی تاریخ کو چھیڑا ہے، وہاں میں نے اپنا تجزیہ اسلامی تاریخ کے 4 اہم ادوار تک محدود رکھا ہے۔ اس میں دمشق کے اموی، بغداد کے عباسی اور اسپین کے اندلسی حکمران اور بلا شبہ خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ میں ترک عثمانیوں، ہندوستان کے مغلوں اور ایران کے صفویوں کا تجزیہ بھی کر سکتا تھا، لیکن جب تک وہ عروج پر پہنچے اس وقت تک وہ خلفائے راشدین کی تقلید کے تمام دعوے فراموش کر چکے تھے اور انہوں نے روایتی بادشاہوں کی طرح بادشاہت کی۔ اس کتاب میں جو خطہ غائب ہے وہ ہے جنوب مشرقی ایشیا اور صحرائے افریقہ، وہ 2 خطے جہاں اسلامی نشاط ثانیہ کی امید بنتی ہے۔ مغرب میں موریتانیہ اور مالی اور مشرق میں انڈونیشیا اور ملائیشیا بظاہر اسلامی خطوں کا عقبی علاقہ معلوم ہوتے ہیں، مگر ان علاقوں سے جس علمی فضیلت اور جمہوریت کی نمود ہو رہی ہے وہ امید کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کتاب میں مسلم برادری پر ایک غیر معمولی ناقدانہ نظر ڈالی گئی ہے، کیونکہ اس میں اسلامی عقائد اور رسوم و رواج کی خصوصیات سے بحث نہیں کی گئی ہے، دینی فیصلے صادر نہیں کیے گئے ہیں۔ تاہم میں نے اسلام اور سیاست کو گڈمڈ کرنے کے مسئلے پر توجہ دینے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے وقت سے، اسلام اور مسلمان اس وقت شدید مصائب کا شکار ہوئے جب اقتدار حاصل کرنے یا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ باور کرا سکوں گا کہ ہمیں اپنے اندر اسلام کی ریاست کا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلامی ریاست یا اسلامک اسٹیٹ کے سراب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہمیں وہ بندھن توڑنا ہوں گے جو ہماری مذہب کی تفہیم کو محدود کر دیتے ہیں، اور مذہب کی طرف ہمیں زیادہ غور و فکر والا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ غالباً ہمیں سکھ دھرم کے بانی گرو نانک کے الفاظ پر دھیان دینا ہوگا، جنہوں نے 16ویں صدی میں اپنے مسلم بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، مسجد کو رحم و کرم کی جگہ بناؤ۔ طارق فتح، ٹورانٹو، کینیڈا۔